میں کسی معاشرے میں کسی سوسائٹی میں یہ بات آ جائے گی تو یہ پہلا نمبر ہے ان کے محتاج ہونے کا اور ان کے ذلیل ہونے کا، کہ جو لوگ بھی اللہ کے احکامات کا انکار کرنے لگ جائیں، چاہے وہ انکار اعتقادی ہو یا وہ انکار عملی ہو، اور اللہ کے احکامات کی تکذیب کرنے لگ جائیں، ان کو جھٹلانے لگ جائیں، ان کو غلط سمجھنے لگ جائیں، غلط بولنے لگ جائیں کہ یہ مسئلہ شریعت کا یوں ہے تو ٹھیک نہیں ہے، اس کو یوں ہونا چاہیے تھا۔ انسانی جو بنائے ہوئے عقلی اصول ہیں، تجربات ہیں، جو اپنے ان کے من گھڑت زندگی گزارنے کے طرز و طریقے ہیں، ان کو پسندیدہ سمجھنے لگ جائیں، جائز صحیح اچھا سمجھنے لگ جائیں، اور اللہ نے جو بتلایا اس کو الیاذ باللہ غلط کہنے لگ جائیں، جھٹلانے لگ جائیں، تو یہ پہلا نمبر ہے کہ اس وقت انسان کے ذلت کا، اس کی رسوائی کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا، یہ جملہ بڑا عجیب ہے قرآن مجید کا، کہ اہل حق کی عداوت، جس طبقے میں، جس علاقے میں، جس شعبے میں، جن لوگوں کے اندر بھی اہل حق کی مخالفت، ان کی عداوت و دشمنی ہو، ان کو برداشت نہ کیا جائے، تو پھر یہ قوم کبھی ذلت سے نہیں بچ سکتی، یہ قوم کبھی رسوائی سے نہیں بچ سکتی۔ جس معاشرے میں اہل حق، حق کہنے والے، حق بتانے والے، حق سنانے والے، نائبین انبیاء، علماء، مبلغین، داعین اسلام، جہاں ان کی وقعت ہوگی، جہاں ان کی عظمت ہوگی، جہاں ان کی عزت ہوگی، جہاں ان کا وقار ہوگا، تو وہ معاشرہ ذلت سے بچا رہے گا۔ اور جہاں اہل حق کی عداوت ہوگی، دشمنی ہوگی، جو لوگ ان کو ذلیل کرنے کا سوچیں گے، وہ معاشرہ پورے کا پورا ذلیل ہو کے رہے گا۔ وہ لوگ خود کبھی ذلت سے بچ نہیں سکتے۔ یہودیوں کی ذلت کی دوسری وجہ یہی بتائی کہ نبی اللہ کے جو ان کو حق کہنے، بتلانے، سمجھانے کے لیے آتے، یہ ان کے دشمن بن جاتے، حتیٰ کہ خود ان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرتے۔ تو یہ اہل حق کی عداوت۔ اب زہر نبی تو نہیں آنا، اب تو نبیوں کے ورثاء ہیں، نبیوں کے نائبین ہیں، نبیوں والا کام کرنے والے لوگ ہیں۔ اب جس طبقے میں ان کی دشمنی ہوگی، ان کی عداوت ہوگی، ان کی مخالفت ہوگی، وہ طبقہ ہمیشہ ذلیل ہو کر کے رہے گا، وہ معاشرہ ہمیشہ ذلیل ہو کر کے رہے گا۔ اللہ کبھی ایسے لوگوں کو عزت سے جینا نصیب نہیں کرے گا جو علماء کی قدر نہیں کریں گے، جو اہل حق کی قدر نہیں کریں گے۔ یہ دوسرا نمبر ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ وہ لوگ ذلت سے نہیں بچ سکتے جن کا شعار ہی اسلام کی نافرمانی بن جائے، جنہوں نے اپنا گویا وتیرہ بنا لیا ہے کہ ہم نے اگر ہمارے ہاں غمی ہوگی تب بھی اسلام کے خلاف ہوگی، اور اگر ہمارے ہاں خوشی شادی ہوگی تب بھی اسلام کے خلاف ہوگی، جنہوں نے شکلیں بنائی ہیں تب بھی اسلام کے خلاف، لباس بنایا تب بھی اسلام کے خلاف، اور اگر آپس میں کاروبار کیے تب بھی اسلام کے خلاف۔ انہوں نے شعار بنا لیا ہے، ان کی علامت بن گئی ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں کون بچا ہوا ہے، چپڑاسی سے لے کر کے وزیر اعظم صدر تک، ہر ایک حرام کھانے کو اپنی ماں کا دودھ سمجھتا ہے، کہ جیسے بچہ سمجھتا ہے کہ ماں کا دودھ میرا حق ہے۔ آج چپڑاسی سے لے کر کے صدر وزیر اعظم تک حرام کھانے کو اپنی ماں کی دودھ کی طرف ایسے اپنا پسندیدہ مشغلہ سمجھتے ہیں۔ مسلمان تاجر یہ کہہ رہا ہے، حاجی تاجر یہ کہہ رہا ہے، دیندار تاجر یہ کہہ رہا ہے کہ بازار میں اور منڈی میں جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟
اتنا ماحول بگڑ گیا، اتنا معاشرہ بگڑ گیا، اتنا ہم گندے ہو گئے کہ آج دین پر کوئی چلنا چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے چلنے دیا نہیں جاتا۔ کسی سوسائٹی، ماحول، معاشرے، شعبے میں ایک افسر ایسا آ جاتا ہے کہ میں نے حرام نہیں کھانا اور حرام نہیں کھانے دینا، تو اس بیچارے کو وہ پورے کا پورا وہ طبقہ ہی اس کا مخالف ہو جاتا ہے کہ اس کو نکالو یہاں سے، اور اس کو ذلیل کر کے رکھ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ حرام کھاتا نہیں ہے اور حرام کھانے دیتا نہیں ہے۔ یہ ماحول جب بن جائے تو ان لوگوں کا گویا شعار بن گیا ہے نافرمانی اور گناہ، تو ایسا طبقہ کبھی عزت نہیں پا سکتا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ اللہ کا فرمان کہہ رہا ہے، یہ کوئی میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ قوم ہمیشہ ذلیل ہو کر کے رہے گی، ذلت ان پر مسلط کر دی جائے گی، ذلت ان پر لازم کر دی جائے گی، ذلت رسوائی ان پر جما دی جائے گی، جن کا شعار ہی یہ ہو کہ اللہ کی نافرمانی کرنی ہے، رشوت لے رہا ہے، خوش ہو کے آ رہا ہے، بڑے پیسے ہیں آج میرے پاس، سود کھا رہا ہے اور بڑا خوش ہے، جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے، مال کی غلط تعریف کر کے، ناجائز گاہک کو پھنسا کر کے 4 ٹکے کما لیے تو اس پر اترا رہا ہے۔ تو یہ قوم، یہ طبقہ کبھی عزت نہیں پا سکتا۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ جن کا کام یہ ہے کہ جو شریعت نے زندگی کا حلال کا ایک دائرہ قائم کیا ہے کہ اس سے باہر نکلے گا تو ناجائز ہے، اس سے وہ خروج کرتا ہے، اس سے وہ تجاوز کرتا ہے، اسلام کے جو بتلائے ہوئے زندگی کا دائرہ کار ہے اس کے اندر نہیں رہتا، تو فرمایا یہ طبقہ بھی کبھی عزت سے نہیں جی سکتا۔ تو یہ 4 اسباب قرآن بتلا رہا ہے، اگرچہ بظاہر مخاطب تو یہودی ہیں، علت تو ان کی بتائی کہ ان پر ذلت کیوں آئی، ان پر رسوائی کیوں آئی، ان کو مدینہ سے جلا وطن کیوں ہونا پڑا، ان کو خیبر سے جلا وطن کیوں ہونا پڑا، اپنے ہاتھوں سے اپنے مکانوں کو گرا رہے تھے، اپنے ہاتھوں سے اپنے باغوں کو آگ لگا رہے تھے، اپنے ہاتھوں سے اپنے فصلوں کو اجاڑ رہے تھے، یہ قرآن کے اندر ہے۔ جب یہودیوں کو مدینے سے نکلنا پڑا تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے یہ سب کچھ اپنا بگاڑا تاکہ مسلمانوں کے کام نہ آئے۔ تو اتنے ذلیل کیوں ہوئے؟ تو یہ 4 اسباب قرآن نے بتلائے ہیں۔ تو آج ہم نے یہ دیکھنا ہے، کہیں ہمارے ماحول میں تو یہ نہیں آ رہے، کہیں ہماری سوسائٹی میں تو یہ باتیں نہیں ہیں، اگر ہیں تو ہمیں ان سے بچنا ہے، من حیث القوم بچنا ہے، من حیث الامت بچنا ہے، پورے کے پورے انسانیت نے بچنا ہے۔ ایک آدھ انسان کے بچنے سے نہیں ہوگا، جب سارے اس کے لیے کوشش کریں گے، سارے اس کو اپنا فرض سمجھیں گے، تو پھر عزت مسلمانوں کا مقدر ہوگی، پھر شان و شوکت مسلمانوں کا مقدر ہوگی، پھر مسلمان قیادت اور سیادت کے مقام پہ ہوگا، لوگوں کا، قوموں کا سردار بھی ہوگا، قوموں کا قائد بھی ہوگا۔ تو فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، مسلط کر دی گئی، لگا دی گئی، مار دی گئی ان یہودیوں پر، عیسائیوں پر ذلت و رسوائی، اَيْنَمَا ثُقِفُوا، جہاں کہیں بھی یہ ہوں گے، اب ان کو کوئی عزت والی جگہ بھی عزت نہیں دے سکے گی، اَيْنَمَا ثُقِفُوا، جہاں کہیں بھی ہوں گے، إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ، ہاں اللہ کی رسی، اللہ کی رسی سے مراد کلمہ طیبہ، مسلمان ہو جائیں، کلمہ طیبہ پڑھ لیں تو یہ رسی ہے، یہ ذریعہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ ذلت سے بچ جائیں گے۔ یا پھر جہاد کے اندر کافر رہتے ہوئے بھی یہودی عیسائیوں کا وہ طبقہ جو عورتیں ہیں، جو بچے ہیں، یا جو ایسے ہیں جن کا تعلق صرف اپنی عبادت کی حد تک اپنے مذہب سے ہے، بس ان کے راہب ہیں، ان کے مولوی ہیں، جو اسلام کے خلاف میدان میں برسر پیکار نہیں ہوتے اور اپنے اسلام کے خلاف لڑنے والوں کو مشورہ بھی نہیں دیتے، تو یہ لوگ بھی بچ جائیں گے۔ یہ حبل من اللہ کے اندر یہ دونوں شامل ہیں۔ وحبل من الناس، لوگوں کی طرف سے کوئی رسی اور ذریعہ بن جائے تو اس سے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہو جائے، سلوک، اور یا پھر اسرائیل کی جیسے میں نے مثال دی کہ اسرائیل آج اگر بچا ہوا لگتا ہے، بظاہر حکمرانی کرتا ہوا لگتا ہے، کہ یہ حبل من الناس کی وجہ سے ہے کہ
کہ اس پر تمام پوری کفریہ طاقتوں کا ہاتھ ہے، وہ اس کی سرپرستی کر رہے ہیں صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ان کو پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس سے، یہیں سے دجال کے خلاف جو مارکا کرنا ہے اور دجال کو مارنا ہے، دجال نے مٹنا ہے، تو یہ سارے جتنے اس وقت دجال کے نمائندے ہیں، چاہے وہ امریکہ کی شکل میں ہے، چاہے وہ یورپ کی شکل میں ہے، چاہے وہ روس کی شکل میں ہے، چاہے وہ کسی بھی کافر طاقت کی شکل میں ہے، یہ سب حقیقت میں دجال کے نمائندے ہیں، اور دجالی قوتوں کے لیے یہ زمین ہموار کرنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے یہ اس کی سرپرستی کر رہے ہیں کہ یہ یہودی، چونکہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئیں گے تو اسلام کو عزت اور غلبہ ملے گا پوری دنیا میں، تو بالکل اسی طریقے سے تمام کافر لوگ جو ہیں وہ دجال کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں، وہ اس کو انتظار کر رہے ہیں اور اس کی بڑی وہ عزت کرتے ہیں۔ اور شیعوں کا جو امام مہدی غار والا ہے، اصل میں وہ اسی کی طرف اشارہ ہے، لیکن یہ منہ سے ایسے کہہ نہیں سکتے، اپنی منافقت کی وجہ سے انہوں نے اس کو چھپایا ہوا ہے، ورنہ یہ بھی اصل میں دجال کے نمائندے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ صلح ہو جائے یا کافر کوئی بڑی قوت ان کی سرپرستی کرنے لگ جائے تو پھر وہ ذلت سے بظاہر بچے ہوئے لگتے ہیں۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، جب بھی یہ اللہ کی طرف یہودیت پہ رہ کے جائیں گے، عیسائیت پہ رہ کے جائیں گے، اسلام کے علاوہ کسی مذہب پہ موت آئے گی تو اب یہ اللہ کے غضب کا شکار ہو کے اللہ کے پاس جائیں گے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان پر مسکنت اور محتاجی ہمیشہ کے لیے مسلط کر دی گئی کہ یہ دوسروں کے دستے نگر رہیں گے۔ ذالک، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب یہ چار وجہیں، چار اسباب اللہ نے بیان کیے۔ نمبر 1، بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے احکامات کا انکار، اس کی تکذیب کرتے تھے۔ نمبر 2، وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، کہ اہل حق کو، انبیاء کو ناحق ناجائز قتل کرتے تھے۔ انبیاء کا قتل کسی طریقے سے جائز ہو ہی نہیں سکتا، جس طریقے سے جو بھی کرے گا وہ ناجائز ہی ہوگا۔ ذالک بما عصوا، تیسرا سبب یہ ہے کہ ان کے مزاج کے اندر نافرمانی رچا دی گئی، بٹھا دی گئی، گویا ان کا شعار بن گیا ہے نافرمانی۔